طلعت صاحب، ایک تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی اس وقت برگن اسٹاک میں کیا ہو رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہم نے مناظر دیکھے اس میں جے ڈی وینس نے فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا, وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا, اور ہمیں بڑی بے چینی سے یہ انتظار ہے کہ آپ وہاں سے ہمیں کوئی نئی اپڈیٹس دیں. جی, اس وقت پاکستان اور ایران کی ڈیلیگیشن کی ملاقات یا ختم ہو رہی ہے یا اختتامی مراحل میں ہے. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ امکان بڑا واضح ہے کہ اگر طلعت صاحب سے ہم تمام پھر سے جی ایکٹرز جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھیں, اس میٹنگ کو چیئر بھی کر سکتا ہے. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان اس میٹنگ کو چیئر بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت معاملات طے ہو رہے ہیں کہ کیسے اگلے 2 گھنٹے میں ان میٹنگز کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے. ابھی فیملی فوٹو کے لیے, یعنی جس میں تمام شرکا اس بات چیت کے موجود ہوں گے, اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے, اس کے لیے اسٹیج لگایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان اور ایران کی ڈیلیگیشن کی میٹنگ کے بعد یہ طے ہوگا کہ اگلا فارمیٹ کیا ہوگا. آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ عین ممکن ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات قطریز کی موجودگی میں پاکستان کا ڈیلیگیشن چیئر کرے. اگر یہ ایسی تصویر بنتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور لیول کا بریک تھرو ہوگا. ایک اور طلعت صاحب, یہ بہت بڑے لیول کا بریک تھرو ہوگا. پہلے آپ نے ہی جو ہے سما کے ذریعے خبر بریک کی تھی کہ وزیراعظم پاکستان نہیں جا رہے برجن اسٹاک, اور اس کے بعد اب آپ یہ ایک اور خبر بریک کرنے جا رہے ہیں جس پر آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان ہو سکتا ہے کہ اس کو ممکنہ طور پر چیئر کرے. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ سارا جو ٹرن اراؤنڈ ہوا اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا. جی, جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان ایک متحرک میڈیٹر کا کردار ہمیشہ سے ادا کرتا آیا ہے, لیکن متحرک میڈیٹر تو پھر قطر بھی ہے, متحرک میڈیٹر تو کسی لیول پر ترکیے بھی تھا, لیکن پاکستان متحرک میڈیٹر صرف نہیں ہے, پاکستان لیڈ میڈیٹر ہے. جب آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے, ٹاکس میں رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے, تو پاکستان وہاں پر آپ کو ڈیلیگیشنز کے ذریعے یا خصوصی ایلچیوں کے ذریعے ٹربل شوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس طرح محسن نقوی تہران گئے اس جگہ پر بات چیت سے پہلے, جہاں پر آپ کو رکاوٹ نظر آتی ہے, توقعات کے انبار بات چیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں, تو ان توقعات کے انباروں کو ملانے کے لیے اور ایک درمیانہ رستہ نکالنے کے لیے پاکستان لیڈ رول ادا کرتا ہے. تو آغاز سے لے کر اور اب جو امپلیمنٹیشن کے مراحل ہیں وہاں پر پاکستان لیڈ پوزیشن مل رہا ہے. لیکن یہ جب خبر ہمارے پاس حتمی طور پر آ جائے گی, تصویر کی صورت میں اگر نہ آئی تو ہمیں آفیشلز کنفرم کر دیں گے, تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ٹیکنیکل ٹاکس جس کی سیریمنی کا آغاز تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے, ان ٹیکنیکل ٹاکس کے بیچ میں پاکستان اس سیشن کو چیئر کر سکتا ہے. یعنی امریکی بھی اس ٹیبل پر بیٹھے ہوں گے, ایرانی بھی اس ٹیبل پر بیٹھے ہوں گے, قطر بھی اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں گے, IAEA کا نمائندہ بھی اس ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوگا, اور چیئر میں پاکستان کے میڈیٹرز ہوں گے. اور طلعت حسین صاحب, جس طرح سے آپ نے خود ہی کہا کہ باقی میڈیٹرز بھی ہیں, لیکن پاکستان کا رول اس میں لیڈنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ ان مذاکرات کا آغاز بھی اسلام آباد ٹاک سے اسلام آباد میں ہوا تھا. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ دا رول آف پاکستان فرام ادر کنٹریز, کیونکہ آغاز بھی پاکستان نے کیا اور آج اختتام بھی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں اختتام تو اس کو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہوں گا کہ اگلے مرحلے کا آغاز جو ہے آپ کو یہاں پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان اور دوسرے میڈیٹرز کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے, کیونکہ دوسرے میڈیٹرز کا رول محدود لیول پر ہے اور محدود پیراؤں میں وہ کام کرتے ہیں. پاکستان کے سامنے وسیع ایجنڈا رہا ہے. پہلے جنگ بندی تھی, آبنائے ہرمز کا کھلوانا تھا, امریکہ اور ایران کے درمیان جو مخاصمت تھی اس کو عملی مفاہمت میں تبدیل کرنا تھا, قتل و غارت گری جو اسرائیل برپا کر رہا ہے اس کے اوپر امریکہ کو بتانا تھا کہ ایران کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں, ایران آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو دنیا کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بات کرنی تھی. فارمولیشنز جو MOU جس کا ذکر بڑا ہوتا ہے 14 پوائنٹس کا, اس کے اندر بہت سارے پیرائے ایسے ہیں جو پاکستان کے فارن آفس نے خود لکھے ہیں یا اس کے اندر مددگار رول پلے کیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ٹاکس مؤخر ہوئی, ورجن اسٹاک جہاں پر ہم موجود ہیں, تو اس کے بعد عمل کو گرنے نہیں دیا اور لے کر آئے اس عمل کو اس نقطے پر جہاں پر اب ٹیبل سجنے کچھ دیر رہ گئی ہے, جس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان لیڈ رول ادا کر رہا ہے. میرے بالکل عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیلیگیٹس جا رہے ہیں, یہ ایران کے ڈیلیگیٹس ہیں.
وہ اب اپنی اپنی مختلف کمرے جو مختص کیے گئے ہیں ان میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے آفیسر سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس انتظار میں ہے کہ ایک فارمل ان کے سامنے فارمیٹ سامنے آئے. لیکن ہم منتظر ہیں اس فیملی پکچر کے جس کے لیے اسٹیج سج رہا ہے، جس میں تمام لوگ موجود ہوں گے. وزیر اعظم ہوں گے، فیلڈ مارشل ممکنہ طور پر موجود ہوں گے، جے ڈی وینس موجود ہوں گے، گالیواف اور اراکچی میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود ہوں گے، قطری فارن منسٹر موجود ہوں گے، اور کے نمائندہ موجود ہوں گے. تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. جو لیڈ کر رہا ہوگا یا مرکز میں ہوگا وہ پاکستان ہوگا، اور جب ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان اس بات چیت کا آغاز کرے گا تو شاید یہ ایک سفارتی طور پر بہت بڑا. بالکل. طلعت صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہوگا، IAEA کے سربراہان وہاں پر موجود ہوں گے، دیگر ممالک کے نمائندگان وہاں پر موجود ہوں گے، پاکستان کا سفارتی خط جو کہ جب میڈیٹیشن پاکستان نے کی، جب پاکستان نے ثالثی کی کوشش شروع کی، اس وقت بہت اوپر چلا گیا تھا پاکستان کا قد. اب جب سب لوگ یہاں پر موجود ہوں گے، پاکستان اس کو چیئر کرے گا، تو پاکستان کا سفارتی قد آپ کتنا بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ابھی وہاں پر مرکز نگاہ ہے. جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے فیلڈ مارشل کے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو پاکستان مرکز نگاہ جس طریقے سے بن چکا ہے، آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کا سفارتی سطح پر پاکستان کا تشخص کس حد تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں جی آپ کی آواز آخر میں کٹ گئی تھی تو میں نے سوال لیکن آپ کا سمجھ لیا. دیکھیں، جو نتیجہ ہے وہ اس تمام کاوش کو ڈیفائن کرے گا. اگر یہ کاوش با نتیجہ ثابت ہوتی ہے، جو ہم امید آج کے دن کے اختتام پر ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے اور دنیا بھر کے لیے کچھ نہ کچھ بتانے کو ہوگا اپنے کنسٹیچوئنسی کو، اور MOU کی امپلیمنٹیشن کا ایک عمل جو ہے جو رکا ہوا ہے فی الحال، وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سفارتکاری کی اصل اہمیت کیا ہے. آلریڈی پاکستان نے بہت کچھ گین کیا ہے، لیکن عملی طور پر اس انتہائی اہم نقطہ انجام تک پہنچانا. اور اب نقطہ انجام ایک ہے، سینکشنز کا نقطہ انجام ایک ہے، اس جو ریکنسٹرکشن کا معاملہ ہے وہ ایک ہے. تو جب تک یہ تمام معاملات یہ ان کی بیلیں کسی منڈے نہیں چڑھتی، تب تک میرے خیال میں پاکستان کی جو سفارتی کاوشیں ہیں ان کے وزن کا، ان کی اہمیت کا ہمیں حقیقی اندازہ نہیں ہوگا. لیکن ایز اٹ از، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اس جگہ پر جو ہماری ایکسیس ہے، دنیا سے تقریباً 125 کے قریب میڈیا یہاں پر موجود ہے. پاکستان کا واحد میڈیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا، آفیشیل میڈیا کے ساتھ، جس کو یہ ایکسیس موجود ہے. کسی اور ملک کے میڈیا کو یہ ایکسیس موجود نہیں ہے. تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے. یہ صرف ایک زاویہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اور طلعت صاحب، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ بہت سے ادوار پاکستان میں رہتے ہوئے ایز اے جرنلسٹ آپ نے بھی کور کیے، آپ نے بھی بہت ساری صورتحالوں سے گزرتے ہوئے پاکستان کو دیکھا. ایز اے جرنلسٹ اور جرنلسٹک کریئر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج پاکستان کے تشخص کو یہاں پر اس طرح سے ابھرتا ہوا دیکھ کر؟ اچھا سوال کیا. عموماً اس طرح کے سوال جو ہیں وہ ذاتی معاملات پر جواب جو ہے اس کے منتج ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ذاتی زاویے سے ہٹ کے بتاؤں کہ ہم نے جتنے بھی بین الاقوامی معاملات کور کیے، جو پاکستان کے ڈیلیگیٹس ہیں یا پاکستان کے لیڈ ڈیلیگیشنز ہیں، ان کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک سیکیور اور اہم زون میں محسوس کرتے ہیں بطور صحافی. لیکن یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر امریکہ، ایران، سوئس، قطری تمام ڈیلیگیشنز موجود ہیں، اور یہ ہیوی ہٹرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں. اور دنیا کا امن جو ہے اس بات چیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اس ماحول میں تمام صحافیوں کی صفوں میں آپ کو لیڈ رول پاکستان کے صحافی ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پہلی مرتبہ میں نے اپنے 35 سالہ کیریئر میں ہی دیکھا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کی یہ ایکسیس ہے کہ جہاں پر امریکی میڈیا کے نمائندگان بھی اس طرح موجود نہیں ہیں، وہاں پہ پاکستان کا میڈیا موجود ہے. عموماً حالات ریورس ہوتے ہیں.
بالکل حالات ریورس ہوتے ہیں، اور ابھی جس طریقے سے ابھی آپ نے اور سدرا نے بھی بات کی کہ جس طریقے سے پاکستانی بینگ جرنلسٹ کو کور کرنا، یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس میں بھی ان تمام معاملات کو سما بھی لیڈ کر رہا ہے، فرنٹ فٹ سے سما بھی اپنے ناظرین تک جو ہے وہ ایک ایک لمحے کی خبر جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ تو سر پہلے آپ نے جو اپڈیٹ کیا تھا کہ وزیراعظم وہاں پر نہیں آ رہے، اور یہ خبر سما نے بریک کی، اور اس کے بعد وزیراعظم کا دورہ جو ہے وہ منسوخ ہونے کا اعلان جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور اب آپ نے بتایا کہ پاکستان اس کو چیئر کرے گا، تو ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سر ہمارے کندھوں کے اوپر، آپ لوگوں کے کندھوں کے اوپر وہاں پر موجود ہے۔ تو اب آپ بتائیے گا کہ یہ آپ نے جو بتایا پاکستان اس کو چیئر کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے یہ کیسے پتہ چلا؟ وہاں پر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ڈیلیگیشنز اگر ہمیں بتا رہے ہیں، یہ خبریں جو ہے ہمارے سامنے کیسے آ رہی ہیں؟ امکان ہے، دیکھیں میں نے لفظ استعمال کیا امکان، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم حتمیت کے ساتھ معاملات کو مستند ترین ذرائع سے حاصل کرنے کے بعد بھی بیان نہیں کرتے جب تک وہ ہو نہ جائیں، کیونکہ بسا اوقات میٹنگ کے اندر جاتے ہوئے معلومات کچھ اور ہوتی ہیں، میٹنگ سے نکلتے ہوئے معلومات کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میٹنگ کے اندر جاتے ہوئے جو سفارتی ذرائع ہیں ان کی طرف سے عندیہ ہمیں ملا کہ ممکنہ طور پر پاکستان جو کواد کی میٹنگ ہے اس کو چیئر کر سکتا ہے۔ اچھا طلعت صاحب، اگر ہم اس معاہدے کی بات کریں تو جنگ کے آغاز سے ہی ہم جب بات کرتے تھے، جب آپ تجزیہ دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ ون ون سچویشن، اجازت دیں تو دوبارہ سے ایک ایکٹیویٹی اس وقت ہمیں پلان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارے بالکل برابر میں، تو اگر میں وہاں پر جا کر کچھ معلومات کا حصول کر پاؤں تو پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ جی طلعت صاحب، ٹیک یور ٹائم، اور ہم آپ سے اپڈیٹس اسی طرح سے حاصل کرتے رہیں گے، اور لائیو سچویشن پر آپ موجود ہیں، سارے سینیریو کو، ساری سچویشن کو آپ آبزرو کر رہے ہیں، اور بڑی اہم خبر آپ نے ہم تک پہنچائی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد ایک بڑی اہم میٹنگ ہوگی، پاسبلٹی ہے کہ پاکستان اس کو چیئر کرے گا ایز اے لیڈنگ میڈیٹر، اور اس میں قطری میڈیٹرز بھی شامل ہوں گے، لیکن جو پاکستان کی پوزیشن ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ پاکستان اس کو ایک لیڈنگ میڈیٹر کے طور پر چیئر کرے گا، اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے باعث اعزاز کی بات ہے، بلکہ پاکستان جس طرح سے اس مذاکرات کو لے کر چلا تھا، اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے تھے اسلام آباد ٹاکس کے نام سے، اب یہاں تک لے کر آیا ہے، اور اس میں پاکستان کا کردار واضح ہے کہ پاکستان نے بہترین ثالثی ادا کی، جس کے بعد آج ہم یہ تاریخی مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان کا کردار واضح ہے۔ سب کو انتظار ہے اس میٹنگ کا کہ اس میٹنگ کے بعد جو حتمی نتائج ہیں، حتمی چیزیں ہیں، وہ باہر آئیں گی، اور پھر ہی یہ ڈیسائیڈ ہو پائے گا کہ یہ امن معاہدہ کہاں تک پہنچا ہے۔ بالکل سدرا، اور جیسے کہ طلعت حسین صاحب بھی ابھی گفتگو کرتے ہوئے سما سے بتا رہے تھے، کیونکہ وہ ہمارے ناظرین کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے تمام جو پیش رفت ہو رہی ہے، جو صورتحال بن رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کا تشخص دنیا بھر میں بہتر سے بہترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو پاکستان کے لیے آج تاریخ ساز اور فخر کا دن ہے۔